دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ وہی لوگ ہمیں برا کہتے ہیں جن کی پہچان ہی ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں تو برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ ایک واحد ہستی ہے جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ محنت ایک تتلی ہے جو کامیابی کے پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ جس قوم کے سارے گناہ وظیفے پڑھنے، مذہبی پوسٹیں فارورڈ کرنے سے معاف ہو جائیں تو اس قوم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے کردار اور عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ لوگ یوں ہی بدنام کرتے ہیں بدصورتی کو، دھوکے تو حسین چہرے دیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ 4 باتیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ چھوڑ دو، انا کا بت توڑ دو، شکایت سے منہ موڑ لو، الزام تراشی سے جان چھڑا لو۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ لوٹانا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ مکھی چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، اور جب مکھی دودھ میں گر جائے تو لوگ مکھی پھینک دیتے ہیں۔ دراصل لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول و آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس میں دوسرے صحت مند انسانوں کے سارے اعضاء لگا دیے جائیں پھر بھی وہ زندہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجود اللہ نے دیا تھا اور جب چاہا واپس لے لیا۔ اسی جسم پر اللہ کی مرضی چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فاصلے ایک وہم ہے، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ جہاں آپ کے الفاظ، آپ کی بات یا آپ کی ذات کی قدر نہ ہو، وہ جگہ چھوڑ دو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، چاہے وہ کسی کی صحبت ہو، چاہے وہ کسی کی محفل ہو، خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے چہرے پر باپ۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ بس خودکشی حرام ہے اور جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، جیتے جاگتے انسان کو میت بنانا حلال ہے، اور پھر سب حلال کر کے لوگوں نے مرنا حرام کر دیا۔ اپنی کہانی خود لکھو، ورنہ دنیا تمہیں ایک کردار بنا کر چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی آئس کریم کی طرح ہے، کبھی پگھلتی ہے تو پگھلتی ہی چلی جاتی ہے، اور جب ملتی ہے تو لگتا ہے زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے۔ پریشان ہو، بے بس ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، لگ رہا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اب سنو، اللہ کی ذات کے ہاتھ میں تو ہے نا سب، وہ تو انتظار میں ہے، تم اس سے مانگو اور وہ عطا کرے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں، دکھ ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ میں نے غلط لوگوں پر اپنا بہت قیمتی وقت ضائع کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دیر سے ملتے ہیں پر مل جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت قول، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے، اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔